آریان ملک نے مناہل کی بازو کو زور سے دبوچتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری زبان سے اس شخص کا نام نہ سنوں۔ مناہل تو پہلے ہی اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے گرفت پر بن مسلی کی تڑپ کے رہ گئی تھی۔ زرون، ایک بار پھر سے اس کے منہ سے اس کے پہلے شوہر کا نام نکلا اور اسی لمحے آریان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کا نام لو؟ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ زنون سے طلاق کے بعد اس کا نکاح جلد ہی آریان سے کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کا نہیں بول پائی تھی۔ آریان نے اس رات غصے میں آ کر مناہل کو اپنی گود میں چڑھایا اور پھر آریان نے ایک جھٹکے سے مناہل کی بازو پکڑی اور اسے مضبوطی سے ہاتھوں میں دبوچ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ ہر طرح کی نرمی سے پاک تھا۔ خوف کی وجہ سے مناہل کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ آریان یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ مناہل کو اس وقت سختی کی نہیں بلکہ پیار کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے ہی یہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزری تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے معصومانہ انداز میں تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت واقعی میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ دوبارہ اس شخص کا نام میرے سامنے نہیں لوگی، تو کیوں بار بار اس کا نام لے کر خود کو اور مجھے تکلیف پہنچاتی ہو؟ آریان یکدم ہی پھٹ پڑا تھا۔ مناہل نے اگلے ہی پل اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو آریان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، جبکہ آریان اپنی جگہ پر ساکن لب بینچے کھڑا تھا۔ رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔ وہ مناہل پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ میں نے کہا رونا بند کرو، اس بار وہ حلق کے بل چلایا تو مناہل تیزی سے اس سے دور ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور حد سے زیادہ غصہ بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پھر وہ ایسا کون سا طریقہ کرے کہ مناہل پرانے ہر زخم کا بھول جائے اور اسے صرف اور صرف آریان ہی یاد رہے۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح ہسکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے ہو کر کمرے سے باہر نکلتی، آریان نے اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو ڈالی اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ آریان کے لب اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو سے بری طرح سے مدہوش ہو رہا تھا۔ مناہل کے معاملے میں اس نے اپنے اوپر بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورا کا پورا اس حسینہ کے اندر اتر جائے جس نے پچھلے 1 مہینے سے اس کی راتوں کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ خود تو سکون سے سو جاتی تھی، لیکن آریان پوری رات بے چینی کے مارے کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ تم کیوں میرے صبر کا امتحان لینے پر توری ہوئی ہو مناہل؟ آریان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ مناہل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے خود کو آریان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس دشمن جان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے لڑتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا، لیکن آریان نے اس کے احتجاج کا گلا گھونٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کر جنونی انداز میں بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آریان نے اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ ایک درد بھری آہ مناہل کے لبوں سے نکلی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت کریں، مناہل نے خوف سے دوبارہ روتے ہوئے کہا۔ آریان نے اب کی بار سختی سے اس کے آنسوں کو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، اب اگر ایک آنسو بھی تمہاری آنکھوں سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مناہل نے سہم کر فوراً ہی اپنے آنسو صاف کیے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھی۔ اس کا خود پر کوئی بھی کنٹرول نہیں رہا تھا اور دوسرا اسے آریان سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں اس وقت ہمارے ضبط کے لال ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ آریان کی انگلیاں اب اس کی کمر میں سرکتی ہوئی اس کے پیٹ پر جا کر ٹھہری تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے پیٹ کو سہلا رہا تھا، جبکہ بے چین سی سسکیاں مناہل کے لبوں سے نکل رہی تھی۔ اگلے پل اس نے آریان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ آریان کے ہاتھ یکدم ہی تھم گئے تھے
وہ بس اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا جس کو واقعی میں آریان کی محبت پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب تم مجھے یہ وعدہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہو۔ 2 مہینے ہو گئے، میں تمہارے قریب تک نہیں آیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، لیکن تم مجھے خود کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں اور تم مجھے تڑپا کر خوشی محسوس کرتی ہو۔ وہ شدت جذبات کے مارے بہت ہی غصے سے بول رہا تھا۔ مناہل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن آریان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور ایک بار پھر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا، مجھ میں اب مزید ہمت نہیں بچی، اور نہ ہی مجھ میں اتنا صبر ہے جو میں خود کو تم سے دور رکھ سکوں۔ تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے ڈالو کہ تم صرف میری ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور میں کسی بھی صورت تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر آریان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا تھا۔ مناہل کا پورا وجود ابھی بھی ہچکیوں کی ضد میں تھا۔ آریان، میں یہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آریان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی، اب تم صرف دیکھو گی اور محسوس کرو گی۔ یہ کہہ کر آریان اس پر سائے فغن ہو گیا تھا۔ مناہل مکمل طور پر آریان کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں کی بارش جاری تھی۔ رونا بند کرو، آریان نے نرمی سے کہا، لیکن مناہل اس کی بات نہیں مانی تو اگلے ہی پل آریان اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چننے لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کے معاملے میں خود پر اتنا جبر نہیں کیا، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تم میری اس عادت سے بھی واقف ہو کہ جو بھی چیز مجھے پسند آتی تھی میں اسے حاصل کر کے دم لیتا تھا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ مناہل نے یہ سنا تو تڑپ کر بولی، آریان، میں کوئی چیز نہیں بلکہ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ یہ سن کر آریان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں جانتا ہوں، اگر میں تمہیں چیز کی طرح ڈیل کرتا تو بہت پہلے ہی تمہیں حاصل کر لیتا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے، اپنے وجود کا حصہ سمجھا ہے، اور دیکھو قسمت بھی مجھ پر مہربان ہو گئی، اور کیسی قسمت نے تمہیں مجھے سونپ دیا۔ یہ کہہ کر آریان نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ مناہل کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن آریان کا لمس اسے آگ کی طرح جلا رہا تھا۔ جہاں جہاں آریان اسے چوم رہا تھا وہاں وہاں مناہل کو شدید تپش کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ آریان اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر انجان اس کے وجود پر اپنے نام ثبت کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل آریان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند ہے، یہ کہہ کر آریان نے اس کی آنکھوں کو چوما۔ تمہارے گال بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جی کرتا ہے کہ میں ان کو کھا جاؤں۔ یہ کہہ کر آریان نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ایک بے چین سی آہ مناہل کے لبوں سے نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دن والی فون کال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پہلے شوہر کی کال تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ سے اسے کال کر رہا تھا، اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ مناہل اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، لیکن ضرور نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب آریان نے اسے سنبھالا تھا، وہ اس کا سہارا بنا تھا، مگر اب ضرور دوبارہ سے واپس آ گیا تھا۔ مناہل نے دن کے وقت مولوی سے ساری معلومات بھی لی تھی۔ اگر آریان اسے طلاق دے دیتا تو وہ دوبارہ ضرور سے شادی کر سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے وجود میں ایک ساتھ سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ دوسری طرف آریان اس کے ذہن میں چلنے والی باتوں سے مکمل طور پر انجان اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومے جا رہا تھا۔ جیسے ہی آریان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے، مناہل کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، لیکن آریان نے فوراً سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لے لیا اور اس کی کمر کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ مناہل نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے الفاظ آریان کے منہ میں گھٹ گئے تھے۔ آریان اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے انہیں مسلسل چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا
تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چومنے لگتا۔ مناہل اس دوران خود کو بہت زیادہ بے بس تصور کر رہی تھی۔ آریان کے لمس سے واقعی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شخص اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اپنے اندر ڈھیر ساری جنونیت بھر کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب آریان نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو آریان کی دسترس سے آزاد کروانے کی کوشش کی، تو آریان نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام کر دیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر دوبارہ سے اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ مناہل کے لبوں سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی، جبکہ آریان کا ہاتھ اس کے پورے جسم پر گردش کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آریان نے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا۔ مناہل کی تو حالت ہی خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے اتنی شدت کبھی اپنے پہلے شوہر کے لمس میں محسوس نہیں کی تھی جتنی شدت آریان کے لمس میں تھی۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہونے لگی تھی۔ اس کی گردن بھی پیچھے کو ڈھلک گئی تھی۔ آریان نے اگلے پل اس کی شارت پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ مناہل نے دونوں بازو مضبوطی سے آریان کی کمر کے ساتھ لپیٹ لیے تھے۔ اس کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ زرون کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ آریان اس کے ہونٹ کے پاس فڑفڑایا تو وہ اپنا چہرہ اس کی باہوں میں چھپاتے ہوئے بولا، میری جان آریان۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا محبت تھی۔ آریان، میں ابھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں، مناہل نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آریان دوبارہ سے اس پر غصہ کرنے لگے، لیکن آریان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو اس سے ذرا سا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے بولا، جب تک تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ مناہل اسے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن آریان نے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج تم کچھ بھی نہیں بولو گی، آج تم صرف مجھے سنو گی۔ آریان نے یہ کہہ کر اس کی شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی تو مناہل نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ آریان اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا اور بہت زیادہ تحمل سے کام لے رہا تھا۔ اگر اس کے دسترس میں موجود عورت اس کی بیوی نہ ہوتی تو وہ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سبق سکھاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت اس کی کمزوری تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کے گالوں کو چوما۔ تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ چلو شاباش، اب یہ ضد چھوڑ دو۔ آریان نے یہ کہہ کر شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ مناہل کا حسین وجود اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس کا فگر بالکل پرفیکٹ تھا۔ آریان کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار زرون کا کہا ہوا جملہ گونج رہا تھا کہ اگر تم واقعی میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو آریان کو اپنے قریب آنے کی اجازت مت دینا، اور اگر وہ تمہارے نزدیک ہونے کی کوشش کرے تو اسے بری طرح سے دھتکار دینا۔ مناہل اس کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف اس کا پہلا شوہر اس کی محبت تھی تو دوسری طرف یہ انسان تھا جس نے اسے عزت دی تھی اور اس وقت اس کا سہارا بنا تھا جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آریان پلیز، اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن آریان اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا تھا۔ اگلے ہی پالوں انہیں اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ بے چین سسکیاں مناہل کے لبوں سے نکل رہی تھی، جبکہ آریان اس کی آوازیں سن کر مزید مدہوش ہو رہا تھا اور اس کی جنونیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مناہل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو آریان نے اگلے ہی پل اسے پھر سے اپنے بازوں میں بھرا اور اس کی کمر سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہوتا، مناہل ہسیانی انداز میں سے دور ہٹی تھی، جبکہ آریان اسے سہما ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میری جان، ڈرو نہیں، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔
یہ سن کر مناہل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور چلاتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا ہے، پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں، میں ابھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی چادر سے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ آریان کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی جذبات کی نہج پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن پھر اس کی تکلیف کا احساس ہوتے ہی آریان نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مناہل نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور بے بسی کے مارے رونے لگی۔ زرون ملک، تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح سے میں تڑپ رہی ہوں، اللہ کرے اسی طرح سے تم بھی تڑپتے رہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں آریان کو باہر تک آ رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی عورت کو خاموش کروانے کے لیے جاتا اور وہ زرون کا نام لیتی تو ایک بار پھر سے آریان کا دماغ غصے سے گم جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ زرون کا وجود ہی مٹا دے، لیکن اسے ڈر تھا کہ مناہل یہ سب کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ جتنی شدید محبت وہ مناہل سے کرتا تھا، اتنی ہی شدید محبت مناہل زرون سے کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹرائی اینگل میں پھنس چکے تھے، جس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آریان نے اپنا سر پیچھے صوفے کے ساتھ لگایا تو ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ مناہل کا فرسٹ کزن تھا اور وہ اس کے ماموں جان کا بیٹا تھا۔ وہ مناہل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ مناہل کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا، جبکہ دوسری طرف مناہل بھی آریان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی اور اسے اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتی تھی۔ اگر ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو فوراً ہی آریان کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ چونکہ مناہل کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ آریان کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب دونوں نے FSC کی تو آریان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا، جبکہ مناہل نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب ان دونوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی تھی۔ ایک تو ان کے ٹائم میں بھی کافی زیادہ فرق تھا، اور دوسرا وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آریان کی ڈگری بہت مشکل تھی اور اس نے ہر حال میں اپنا مستقبل بنانا تھا تاکہ وہ کسی قابل ہو سکے اور پھر مناہل سے دھوم دھام سے شادی کر سکے، جبکہ دوسری طرف مناہل بھی یونیورسٹی کی لائف میں مگن ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ معصوم تھی، اسے زمانے کی طرح چالاکیاں نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ لڑکیوں کی طرح تیز ترار تھی۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس کے بارے میں اکثر ہی آریان اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ اتنا معصوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا بیچ کر کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سن کر وہ محض مسکرا دیتی تھی اور آنکھیں گھما کر جواب دیتی تھی، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو۔ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہی تھی، اس یونیورسٹی میں زرون ملک نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ پوری یونیورسٹی میں فیمس تھا۔ وہ حد سے زیادہ چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈس بھی تھی، لیکن مناہل نے اس میں کوئی بھی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ اس کے قریب سے یوں گزری جیسے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، حالانکہ کوئی بھی لڑکی زرون ملک کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دوستوں نے اس کا مذاق بنایا، یار اس لڑکی نے تو تمہیں منہ ہی نہیں لگایا۔ یہ سن کر زرون بھی تھوڑا سا ششپن میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے دن مناہل بینچ پر بیٹھی اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب وہ اچانک ہی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ مناہل نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر معصومانہ انداز میں بولی، کیا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ زرون کو لگ رہا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گی اور بہت بڑا تماشا لگا کر خود کو کول محسوس کرے گی۔ مناہل کے اس رد عمل پر وہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچا تھا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ہاں، کہ آپ کے پاس پیناڈول کی گولی ہے؟ اصل میں میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔
یہ سن کر مناہل نے فوراً سے اپنا بیگ کھولا اور ایک پیناڈول کی گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتی تھی۔ میرے پاس پانی بھی ہے۔ اس نے اپنی واٹر بوتل بھی زرون کے حوالے کی۔ وہ کبھی بھی کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا تھا اور نہ ہی کسی کا چھوڑا ہوا کھانا کھاتا تھا۔ اس دن جب اس نے مناہل کی بوتل سے پانی پیا تو اس کے دوستوں نے پھر سے وویلا مچانا شروع کر دیا۔ زرون کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اپنے دل کے نزدیک معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرات مت کرنا، وہ تم لوگوں کی بابی ہے۔ اس کے دوست بھی سنجیدہ ہو گئے تھے کیونکہ زرون نے اپنی کسی بھی گرل فرینڈ کو کبھی اس قدر عزت نہیں دی تھی۔ وہ کمینگی کا اظہار کر کے ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا، جب میں اسے چھوڑ دوں گا تو تم لوگ اس کو سنبھال لینا۔ اس کے دوست سمجھ گئے تھے کہ معاملہ واقعی میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ اس کے بعد مناہل بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتی تھی زرون وہاں پر پہنچ جاتا تھا یا پھر وہ آلریڈی اس جگہ پر موجود ہوتا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی سی ڈسٹرب بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ اس کے پاس گئی اور انتہائی معصومانہ انداز میں بولی، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ زرون بس اس کے خوبصورت لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ مسمرائز انداز میں نفی میں گردن ہلانے لگا۔ مناہل غصہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا اور زرون اس کی حالت سے دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری اگر میں نے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کروایا ہو تو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مناہل نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا اور پھر تیکھے لہجے میں بولی، آپ باقی لڑکیوں کی طرح مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ساری حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈس ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ زرون فوراً سے اس کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو کافی حد تک ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ کے معاملے میں واقعی میں بہت زیادہ سیریس ہوں۔ مناہل نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ پھر میرے گھر میں آ کر میرے ماموں سے بات کریں، آپ کے بابا سے کیوں نہیں؟ زرون نے فوراً سے اس سے سوال کیا۔ مناہل نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے کلاس روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ بھی زرون کو پسند کرتی تھی لیکن ڈرتی بھی تھی کیونکہ زرون کے بارے میں اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھی اور کئی چیزیں تو اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت اس کے ساتھ مذاق کر ڈالے اور وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے جس سے وہ ہمیشہ سے ڈرتی آ رہی ہے۔ مناہل نے جب اسے رشتہ لانے کے لیے کہا تو زرون اپنے باپ کے ساتھ فوراً ہی اس کے گھر کا پتہ نکال کر اس کے ماموں کے گھر پہنچ گیا تھا۔ چونکہ مناہل کے ماموں بھی ایک بہت بڑے آدمی تھے اس لیے زرون کے بابا نے زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ مناہل کی ممانی جان بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد رخصت کر دیں تاکہ ان کے بیٹے کی جان چھوٹ جائے، اور یہ ان کے پاس اچھا موقع تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً ہی زرون کو مناہل کا رشتہ دے دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے شادی کی ڈیٹ پہ فکس کر دی تھی۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مناہل بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، زرون بھی خوش تھا۔ ان دنوں زرون کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ جیسے ہی پوری یونیورسٹی کو خبر ملی کہ زرون نے مناہل کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو سب لوگ ہی بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں مناہل کے لیے ستائش تھی جبکہ کچھ اسے جیلس ہو کر دیکھتی تھی۔ انہیں اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ مناہل کی دوستیں بھی اسے کہتی تھیں، یار تم واقعی میں بہت زیادہ خوش قسمت ہو، تم نے ایک پلے بوائے کو اپنے پیار میں اس حد تک پاگل کر دیا ہے کہ اس نے سارے الٹے کام چھوڑ دیے۔ مناہل یہ سن کر مزید شرما جاتی تھی۔ تاب اسے زرون سے عشق ہو گیا، اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور پھر ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، اور دوسری جوڑے میں بلبوس بیڈ پر بیٹھی زرون کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مناہل کو اس کے پاس سے شراب کی بو آئی تو وہ بری طرح سے سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو میری جان؟ میں تمہارا زرون ہی ہوں۔
یہ کہہ کر وہ گرتا پڑتا اس کے قریب گیا۔ مناہل کی خوف سے چیخ نکل گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں وہ مشکل سوال کیا تھا۔ اور کیا آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ جی میری معصوم بلبل، اصل میں دوستوں نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ضرور نے اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتارا۔ کئی پنیں مناہل کے سر پر چپ گئی تھی۔ تکلیف کے مارے اس نے سسکے پری تو ضرور نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بیزار سے لہجے میں بولا، پلیز اس طرح کے ڈرامے مت کرو، بس جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جانا۔ خبردار جو تم نے مجھے نخرے دکھائے، کیونکہ مجھے نخرے دکھانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور تم تو میری بیوی ہو، یعنی اب تم ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا۔ پوری رات وہ مناہل پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے مناہل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ صبح اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ زرون بھی صبح اٹھ کر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مناہل نے اسے شکایت کی تو وہ فوراً ہی اسے معافی مانگنے لگا۔ شادی سے پہلے تک جو زرون مناہل کے ہر ادا پر جان نچھاور کرتا تھا اور جو اس کی ہر خواہش کو منہ سے نکالنے سے پہلے پورا کرتا تھا، شادی کے بعد وہی زرون اس کے لیے جان کا عذاب بن گیا تھا۔ وہ نہ صرف نشہ کر کے اسے مارتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا تھا۔ ایک دن مناہل نے اسے اپنے روم سے ننگے ہاتھوں پکڑا۔ مناہل نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی بڑے بابا کے ساتھ شکایت لگا دے گی۔ زرون نے جذبات میں آ کر وہیں پر اس کو طلاق دے دی تھی۔ بعد میں وہ اپنے فیصلے پر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ مناہل بھی روتی دھوتی ہوئی واپس ممانی کے گھر آئی۔ آریان بھی اس وقت تک پاکستان آ چکا تھا۔ مناہل کی عدت پوری ہونے کے فوراً بعد ہی آریان نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ ماموں نے بغیر کسی احتجاج کے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ حالانکہ مناہل اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن آریان نے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت دیا تھا۔ وہ زرون کو بولنے میں کامیاب ہونے ہی لگی تھی کہ ایک دن زرون نے اسے کال کی۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی منتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ مناہل کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن آریان کو چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ کھڑکی کے پردوں کی اور سے چمکتی ہوئی صبح کی پہلی کرن مناہل کے چہرے پر پڑی تو اس نے قرب کے مارے آنکھیں مون لی۔ اس کا سر بری طرح سے ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور وجود بخار کی تپش میں تپ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ رات بھر کی ہچکیوں نے اس کے گلے کو خشک کر دیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلا۔ آریان جو خود بھی رات بھر باہر صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا تھا، اب اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ناشتے کی ٹرے تھی۔ مناہل کو بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپتا دیکھ کر اس کا دل سینے میں جیسے دگ سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مناہل، اس نے نہایت ہی نرمی سے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ ماتھا تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ مناہل نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بخار کی شدت اور یادوں کے ہجوم میں اسے سامنے موجود شخص دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ زرون، تم آ گئی؟ زرون پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے زرون۔ اس نے ہذیانی کیفیت میں آریان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آریان کے وجود میں ایک پل کو آگ سی لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ جس عورت کے لیے وہ رات بھر تڑپا، وہ اب بھی اس شخص کا نام لے رہی تھی جس نے اسے ذلت کی سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ جھٹک دے اور کمرے سے باہر نکل جائے، لیکن مناہل کی بے بسی اور کامتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اس کی جنونیت ایک بار پھر محبت میں ڈل گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اپنے غصے کو ضبط کی بٹی میں جھونکا اور اگلے ہی پل مناہل کو سہارا دے کر اپنی چوڑے سینے سے لگا لیا۔ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ مناہل نے اس کے سینے کی حدت محسوس کی تو اسے لگا جیسے وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دھیرے دھیرے منظر واضح ہونے لگا۔ سامنے ضرور نہیں بلکہ آریان کی سرخ آنکھیں تھی جس میں اس کے لیے بے پناہ درد اور فکر جھلک رہی تھی۔ حقیقت کا احساس ہوتے ہی مناہل نے تیزی سے خود کو اس کے سینے سے الگ کیا اور بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آریان، آپ؟ آریان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک صاف کپڑا نکالا
اور مناہل کو لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی کے پیالے میں بھگو کر مناہل کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ مناہل خاموش تماشائی بنی اسے دیکھ رہی تھی، جو دنیا بھر کے لیے ایک سخت گیر اور جنونی انسان تھا، لیکن اس وقت اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو آریان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی۔ اب چپ چاپ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ آریان، I'm really sorry۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ آریان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے پیار سے بولا، مناہل، میں سب سمجھ سکتا ہوں۔ زخم جب گہرا ہو تو بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو، میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، یہ بول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا یا کسی اور کے پاس جانے دوں گا۔ میں نے تمہیں بہت منتوں مرادوں سے اور مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ تم میرا وہ خواب ہو جسے میں ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ مناہل کو اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آریان نے اٹھتے ہوئے حکم دیا۔ مناہل نے خاموشی سے سر ہلایا اور تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد جب وہ باہر نکل رہے تھے تو اچانک راہداری کے موڑ پر مناہل کے قدم جم گئے۔ سامنے سے زرون ملک نکل رہا تھا۔ زرون کی حالت دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا۔ وہی زرون جو کبھی یونیورسٹی کا بگڑا ہوا نواب کہلاتا تھا۔ آج اس کے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ مناہل کو دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور تڑپ کی لہر دوڑ گئی۔ مناہل نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اسے زرون کے سامنے اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ آریان نے صورتحال کو بانٹ لیا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مناہل کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما، اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کی اور مناہل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے پاس سے گزر گیا۔ زرون اپنی جگہ کھڑا مناہل کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا جس نے اس پاک دامن اور معصوم لڑکی کو ایک ایسی عورت کی خاطر ٹھکرا دیا جسے لوٹ کر کسی اور کے پاس چلی گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا، مگر اب مناہل آریان کی دسترس میں تھی۔ اس آریان کی جس سے اسے اپنی جنونیت اور محبت کے حصار میں ایسا قید کیا تھا کہ اب وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ زرون کو اپنی ہار کا یقین ہو چکا تھا اور اس قیمتی جوہر کو کھو چکا تھا جو کبھی صرف اس کا تھا۔ آریان نے مناہل کو گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے مناہل کے چہرے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کچھ سہما ہوا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، وہ اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ گاڑی جب گھر کے سامنے رکی تو مناہل کے قدموں میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر آریان نے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ گھر کے داخل ہوتے ہی لاؤنج میں آریان کی اماں بیگم زبیدہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے عینت ناک پر ٹکائی اور گہری نظروں سے مناہل کے زرد چہرے کا جائزہ لیا۔ آ گئی تم دونوں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر ان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کچھ نہیں اماں، بس تھوڑا سا انفیکشن اور کمزوری ہے، دوائی لے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ آریان نے مناہل کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ زبیدہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مناہل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو مناہل، شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، اب تمہاری طبیعت ایسے ہی ناساز رہے گی تو ہمیں خوشخبری کب سناؤ گی؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس گھر میں بچوں کی رونق لگ جائے۔ تم جانتی ہو آریان میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میری تو زندگی کی ایک ہی حسرت باقی ہے کہ میں پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ اماں کی یہ بات مناہل کو بے چین کر گئی تھی۔ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بچہ کیسے ہوتا؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر آریان کی طرف دیکھا۔ آریان جو مناہل کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا،
ذرا سا مسکرایا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارتی انداز میں بولا، اماں آپ بھی بس شروع ہو جاتی ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اب اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب اس کی طرف سے فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کی یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہم آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ابھی مناہل تھکی ہوئی ہے، ذرا اسے آرام کرنے دیں۔ آریان نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے اعتماد سے جھوٹ بولا کہ زبیدہ بیگم انہیں گور کر رہ گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی یہ باقی ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ مناہل آریان کی اس جرت پر حیران تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی مناہل نے دروازہ بند کیا اور آریان کی طرف مڑی، جو اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ آپ نے اماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اور کیا کہتا؟ کہ میری بیوی ابھی تک اپنے سابقہ شوہر کے غم سے نہیں نکلی اور مجھے خود کو چھونے تک نہیں دیتی۔ اماں یہ سب برداشت نہیں کر پاتی۔ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آریان، آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں آپ کی اتنی بے عزتی کرتی ہوں، آپ کو ٹھکراتی ہوں، پھر بھی آپ میرے ساتھ دیتے ہیں۔ آریان نے مناہل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ مناہل، تو میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شاید تم یہ بات اب بھول گئی ہو۔ فی الحال میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بہترین دوست کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ تم ریلیکس رہ سکو۔ مناہل کو آریان کے بعد چپ گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر دوست کا لفظ اسے برا لگا۔ بیوی بیوی ہوتی ہے آریان، وہ دوست نہیں ہوتی۔ آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آریان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر مناہل کے بالکل قریب آیا، یہاں تک کہ مناہل کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اچھا، تو پھر میری بیوی بن جاؤ نا مناہل، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ اگر تمہیں دوست کہلانا پسند نہیں ہے تو حق کے زوجیت ادا کرو۔ مناہل ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ آریان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور لہجہ پھر سے نرم کر لیا۔ تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ آریان، مناہل نے اسے پکارا، میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو، جہاں پرانی باتیں یاد نہ آئیں۔ کیا مجھے کہیں گھمانے لے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، میں واقعی آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ آریان کو ایک پل کے لیے اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مناہل نے خود اس سے وقت مانگا تھا۔ اس کے جذبات میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اس نے مناہل کو دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیوں نہیں میری جان، تم صرف حکم کرو، ہم کل ہی نکلیں گے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں شمالی علاقہ جات کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ناران کی وادیوں میں پہنچ کر مناہل کو پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے وہ قید سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہاں پر ان دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور آریان اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ آریان کی محبت میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس کا احساس مناہل کو اب ہونے لگا تھا۔ وہ اسے ڈھیر ساری جگہوں پر لے کے گیا، اسے شاپنگ کروائی اور مقامی کھانے کھلائے۔ آریان کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی کہ مناہل اس کے ساتھ خوش تھی۔ ایک صبح جب ناران کی وادیوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، مناہل جلدی اٹھ کر برآمدے میں آ گئی۔ آریان ابھی سو رہا تھا۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال تھی۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے زرون کی سسکیوں بھری آواز آئی۔ مناہل، مناہل پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زرون، آپ مجھے آپ کیوں کال کر رہے ہیں؟ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ مناہل، میں مر جاؤں گا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ صرف میرے پیسوں کی بھوکی تھی۔ مناہل، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار مجھ سے مل لو، صرف ایک آخری بار۔ میں ناران میں ہی ہوں، تمہارے ہوٹل کے قریب۔ پلیز آریان کو کچھ مت بتانا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ مجھ پر یہ احسان کر دو مناہل۔ زرون بری طرح رو رہا تھا۔ مناہل جو فطری طور پر بہت معصوم تھی، زرون کی باتوں میں آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید زرون واقعی پچھتا رہا ہے۔ دراصل زرون اسے ٹریپ کر رہا تھا تاکہ اسے آریان سے دور کر سکے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال سکے۔
مناہل نے ڈرتے ڈرتے ملنے کی حامی بھر لی، مگر اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ زرون کو کیسے پتا کہ وہ دونوں یہاں پر ہیں۔ اگر زرون اس کا پیچھا کر رہا تھا تو یہ بھی تو خطرناک بات تھی۔ مناہل اس دن اس سے ملنے کے لیے نہیں گئی، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زرون اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے گا۔ واپسی کے سفر میں آریان انہیں لاہور لے کر گیا۔ وہاں انہوں نے بادشاہی مسجد دیکھی، فورٹ اسٹریٹ کے مزے لیے اور شاپنگ مالز بھی گھومے۔ آریان مناہل کو خوش دیکھ کر نہال تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ مناہل کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا ہے۔ وہ مسلسل زرون کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے گا۔ کیا وہ واقعی بدل گیا ہے؟ لاہور کی رونقوں میں بھی مناہل کا دل بوجھل تھا۔ آریان اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا تو اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بار بار اپنے فون کی طرف جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آریان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، مگر زرون کے محبت کا بوجھ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اس کشمکش میں پھنس چکی تھی کہ ایک طرف وہ انسان ہے جسے اسے عزت دی، اور دوسری طرف وہ جس نے اسے ذلیل کیا، مگر وہ اب بھی اس کے دل کے کسی کونے میں موجود تھا۔ تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے مناہل، سب ٹھیک ہے نا؟ مناہل نے تیزی سے سر ہلایا۔ جی آریان، بس تھوڑی تھکن ہے اور کچھ نہیں۔ اسے اگلے دن زرون سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ اگلے صبح مناہل جلدی بیدار ہو گئی۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، مناہل، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ آج یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اس نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور ممانی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے باہر نکال آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی گہری کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ زرون نے اسے شہر کے ایک ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو زرون پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جسے مناہل کبھی محبت سمجھتی تھی، لیکن آج مناہل کو عجیب لگ رہا تھا۔ مناہل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آ گئی ہو۔ زرون نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن مناہل نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں یہاں صرف تمہاری بات سننے آئی ہوں۔ زرون، بولو کیا کہنا ہے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زرون کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگا میں رو رو کر تم سے معافی مانگوں گا؟ مناہل، میں زرون ملک ہوں۔ میں جو چیز ایک بار پسند کر لوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے آریان بہت مغرور بنتا ہے نا؟ آج میں اس کا غرور خاک میں ملا لوں گا۔ مجھے صرف تمہاری کچھ ایسی تصویریں چاہیے جنہیں دیکھ کر وہ تمہیں ایک لمحے میں طلاق دے دے، پھر تم دوبارہ میری ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ مناہل کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے زرون کا یہ مکروہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم اتنے گر سکتے ہو؟ میں نے تم سے محبت کی تھی زرون۔ وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ محبت کمزور لوگوں کا کام ہے مناہل۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زرون جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ سامنے آریان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے پر ابری رگیں اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ مناہل نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آریان نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر گندی نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ آریان، میں نے دیکھ لیا، اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا، مناہل نے سسکیوں کے درمیان کہا، اور پھر آریان کی گرفت سے نکل کر زرون کی طرف بڑھی جو آریان کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ مناہل اپنی اور اس کی ملاقات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوگا۔ زرون ملک، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے خود اپنا اصل چہرہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے نہ کوئی ملال بچا ہے، نہ ہمدردی اور نہ ہی محبت۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس نے ہمیشہ صرف اپنی انا کی تسکین چاہی۔ ادھر آریان جانتا تھا
کہ جب تک مناہل خود زرون کی اصلیت نہیں دیکھ لے گی اس کے دل سے زرون کا بوجھ نہیں اترے گا۔ اس لیے اس نے مناہل کو خود ہی اجازت دی تھی کہ وہ جائے، لیکن وہ خود ساہی کی طرح اس کے پیچھے موجود تھا۔ آریان نے زرون کے گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک زوردار گونسا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے گرد منڈلانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، زرون ملک میں تمہیں مٹانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم نے جس عورت کو کمزور سمجھا وہ آریان کی عزت ہے۔ زرون بوکھلا گیا تھا، اس کی ساری اکڑ منٹوں میں خاک ہو چکی تھی۔ آریان نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس پر ہراسمنٹ کا الزام بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد آریان نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مناہل نے آریان کی طرف دیکھا۔ آریان، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو ہمیشہ دکھ دیا۔ مناہل نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آریان نے نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ میں نے کہا تھا نا، مناہل صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آریان اسے بعد میں گھر نہیں لے کر گیا تھا بلکہ اسے کھانا کھلانے لے کر گیا، اور پھر وہ لوگ ساحل سمندر پر آ گئے۔ رات کے اس پہر چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مناہل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ آریان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شت، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، وہ اس کو خاموش کرتے ہوئے بولا۔ جب مناہل کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں ایک چھوٹے سے حصے کو موم بتیوں اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر مناہل کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک رکھا تھا، اور فضا میں بہت پیاری خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مناہل، آریان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مناہل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ اس نے پلٹ کر آریان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف مناہل کے لیے ستائش تھی۔ مناہل نے خود کو آریان کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی باہوں میں مناہل کو وہ سکون ملا جسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں آریان، میں آپ کے لائق نہیں تھی، اس نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، تم میری زندگی ہو مناہل، دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ انہوں نے محبت سے کیک کاٹا اور پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آریان نے مناہل کو ایک جھٹکے سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ مناہل نے گھبرا کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ آریان اسے لے کر قریبی ریزورٹ کے کمرے میں آیا جسے خاص طور پر ان کی اس رات کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کمرے میں مدھم نیلی روشنی تھی اور ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ آریان نے اسے نہایت احتیاط سے بیڈ پر لٹایا جسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ آریان اس کے اوپر سایہ فغن ہو گیا۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ مناہل نے آج نظریں نہیں چرائیں بلکہ آریان کی آنکھوں میں موجود اس بے چینی کو محسوس کیا جو صرف اس کے لیے تھی۔ آریان نے دھیرے سے اپنا سر جھکایا اور مناہل کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا اور جنونی تھا کہ مناہل کا پورا وجود لرز اٹھا۔ آریان کے لبوں کی گرمی مناہل کے رگ و پے میں اترنے لگی۔ اس نے مناہل کے نچلے ہونٹ کو اپنی گرفت میں لیا اور شدت سے اسے چومنے لگا۔ مناہل نے اپنی انگلیاں اس کی گھنے بالوں میں پھنسا دی اور اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ آریان کے لب اب مناہل کی گردن کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس نے ہونٹ رکھے تو مناہل کے لبوں سے ایک سسکے نکلے۔ آریان، اس نے نیم و آنکھوں سے پکارا۔ آریان کی جنونیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مناہل کی شہرت پر اپنے نشان چھوڑے۔ مناہل مزید بے چین ہو گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیتی تو کبھی وہ اس کے سینے پر خراشیں مارنے لگتی۔ آریان کا ہاتھ مناہل کے پیٹ سے ہوتا ہوا اس کی دھڑکنوں تک پہنچا۔ اس نے مناہل کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور ان کو مسلنے لگا۔ مناہل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں بے چین سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ آریان نے اس کے شرٹ کے بٹنوں کو کھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مناہل کے ہر حصے کو بہت ہی محبت سے چوم رہا تھا۔ مناہل آج مکمل طور پر آریان کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اسے زرون کا وہ زہریلا لمس اب یاد بھی نہیں تھا۔
کیونکہ آریان کی پاکیزہ محبت نے اس کے روح کو دھو کر صاف کر دیا تھا۔ آریان اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور مناہل نے اسے اپنی کھولی ہستی سونپ دی۔ اس رات سمندر کی لہروں کے شور میں دو جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے تھے۔ صبح جب مناہل سو کر اٹھی تو آریان نے اسے اپنے بازوں میں بھرا ہوا تھا۔ مناہل کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ جیسے ہی آریان نے آنکھیں کھولی تو مناہل نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں جانتا کہ تم جاگ رہی ہو اور ویسے تم اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ سن کر مناہل نے پہلے اپنی ایک آنکھ کھولی اور پھر دونوں آنکھیں کھول کر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ آریان بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں تم سے محبت ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولی۔ میڈم صاحبہ، میں تو آپ سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے تو اس وقت بھی آپ سے محبت تھی جب آپ نے 2 کلو کا بلہ میرے سر پر مارا تھا۔ آریان نے اسے بچپن کا واقعہ یاد کروایا تو وہ پھر سے کھلکھلانے لگی تھی۔ آریان نے آج نوٹ کیا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی وہ اس کی دس رس میں اسی طرح سے ہنستی رہے۔ مناہل کے جتنے بھی زخم تھے وہ بھر چکے تھے، اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ آریان نے مناہل کی زلفوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بار پھر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر ان دونوں پر پڑ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا جو مناہل کی زندگی میں برسوں بعد آیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 2 کلو کا بلہ سر پر کھانے کا انعام اتنا خوبصورت ملے گا تو میں بچپن میں ہی 2-4 بلے اور کھا لیتا۔ آریان نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مناہل نے کھلکھلا کر اس کے سینے پر اپنا ہتھوڑا سا مکہ مارا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی پرانے صدمے کا سایہ نہیں تھا، بلکہ آریان کے لیے بے پناہ محبت اور تشکر کا سمندر تھا۔ اب واقعی بہت جنونی ہے آریان، لیکن آپ کی اس جنونیت اور بلوس محبت نے مجھے ایک بالکل نیا وجود دیا ہے، مناہل نے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن میں اس کے لیے اب صرف پناہ ہی پناہ تھی۔ آریان نے مسکرا کر اسے اور قریب کھینچ لیا، جیسے وہ اس پاکیزہ رشتے اور محبت کو تمام دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا۔ اس نے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور بہت مان سے بولا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو مناہل، تم میری روح کا حصہ ہو، تم سے شروع اور تم پر ہی ختم۔ سمندر کی لہروں کی مدھم آواز اور وادی کی تازہ ہوا ان دونوں کی اس نئی شروعات کی گواہی دے رہی تھی۔ مناہل نے اپنا سر آریان کی سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کی دھڑکنیں اب صرف مناہل کا نام پکار رہی تھی۔ اب کوئی خوف، کوئی کشمکش اور کوئی باقی ماضی نہیں رہا تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان قائم محبت کا ایک نام ختم ہونے والا خوبصورت بوجھل احساس۔